العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا سبق ہے عناد عاد. یہ العاصفۃ عنوان کے تحت سبق نمبر 10 ہے. عناد عاد مرکب اضافی ہے. جس طریقے سے پیچھے آپ نے پڑھا ایمان ہود، حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان، ایسے ہی عناد عاد قوم عاد کی سرکشی. عناد کے معنی آتے ہیں سرکشی اور زیادتی کے. عاند یعاند معاندتا وعنادا باب مفاعلت سے معنی ہیں سرکشی کرنا. عناد عاد قوم عاد کی سرکشی. سمعت عاد كل ذلك ولكنهم لم يؤمنوا. سمعت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. عاد فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. کل ذالک یہ سمعت کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. سمعت عاد کل ذالک، قوم عاد نے ان تمام باتوں کو سنا. سمعت عاد کل ذالک پیچھے جو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیا. سمعت عاد کل ذالک، قوم عاد نے ان تمام باتوں کو سنا. ولکنہم لم یؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائی. سمعت عاد کل ذالک ولکنہم لم یؤمنوا، قوم عاد نے ان تمام باتوں کو سنا اور لیکن وہ ایمان نہیں لائی. ضاعت فیہم نصیحت ہود. ضاعت فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. ضاع یضیع ضیعن کے معنی ضائع ہونا. ضاعت فیہم نصیحت ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں ضائع ہو گئی. ضاعت فیہم ضائع ہو گئی ان میں نصیحت ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت. نصیحت جمع نصائح. ضاعت فیہم حکمت ہود، یہ نصیحت ہود اور حکمت ہود یہ دونوں مرکب اضافی ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر ضاعت فعل کا فاعل ہے، اسی لیے مرفوع ہے. ضاعت فیہم حکمت ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی دانائی ان میں ضائع ہو گئی. ضاعت فیہم حکمت ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی دانائی حکمت ان میں ضائع ہو گئی. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ہود ما عندک دلیل ولا بجنۃ. ما یہاں پر نافیہ ہے. عندک تمہارے پاس، دلیل کے معنی دلیل، دلائل جمع ہے، دلائل اور ادلۃ. ولا بجنۃ، بجنۃ بینات اس کے معنی آتے ہیں شہادت، گواہی. دونوں کے معنی ایک ہی ہے تقریباً. دلیل کے معنی بھی ثبوت، شہادت، گواہی، اور بینۃ کے معنی بھی ہے شہادت، حجت. وقالو انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود، ما عندک دلیل ولا بجنۃ، تمہارے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، ولا بجنۃ اور نہ کوئی شہادت. ما عندک دلیل ولا بجنۃ، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، ولا بجنۃ اور نہ کوئی شہادت. وقالوا یا ہود ما عندک دلیل ولا بجنۃ، اور انہوں نے کہا کہ اے ہود نہ تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی شہادت. ولا نترک یا ہود، نترک فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. ترک یترک، ترکن کے معنی آتے ہیں چھوڑنا. ولا نترک اور ہم نہیں چھوڑیں گے، یا ہود اے ہود، آلہتنا القدیمۃ ہمارے پرانے معبودوں کو. آلہتہ مضاف نہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف ہے. القدیمۃ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر کے نترک کا مفعول ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے. آلہتن یہ الہن کی جمع ہے، معنی ہے معبود. قدیمتن کے معنی آتے ہیں پرانا. قدیمن کی جمع قدیم مذکر مؤنث ہے. قدیم جمع قدامہ کے معنی آتے ہیں پرانا.
ولا نترکو اور نہیں چھوڑیں گے ہم یہود و ایہود آلہتنا القدیمۃ ہمارے پرانے معبودوں کو لقولک الجدید تمہاری نئی باتوں سے لقولک الجدید جدید جمع جدد کے معنی آتے ہیں نیا لقولک الجدید لقولک الجدید تمہاری نئی باتوں سے ولا نترک یہود اور نہیں چھوڑیں گے ہم یہود آلہتنا القدیمۃ ہمارے پرانے معبودوں کو لقولک الجدید تمہاری نئی باتوں سے انترک الآلہۃ التی کان یعبدها آباؤنا لقول قائل نترکو ترک یترک ترکن سے چھوڑنا الآلہۃ یہ الہن کی جمع ہے نترکو کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعبدو کے معنی معلوم ہے عبد یعبد عبادتاً عبادت کرنا آباؤنا یہ ابن کی جمع ہے آباؤنا مضاف مضاف الیہ مل کر یعبدو کا فاعل ہے لقول قائل قول قائل یہ مضاف مضاف الیہ ہے قول مصدر ہے قال یقول قولا کے معنی کہنا قائل اسی سے اسم فاعل کہنے والا انترک الآلہۃ التی کیا ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کان یعبدها آباؤنا جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے لقول قائل کسی کہنے والے کی بات سے لقول قائل کسی کہنے والے کے کہنے سے انترک الآلہۃ التی کان یعبدها آباؤنا کیا ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کی عبادت کان یعبدها آباؤنا جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد لقول قائل کسی کہنے والے کی کہنے سے کسی کہنے والے کی بات سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس طرح کیا ہم کسی کہنے والے کے قول سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ابداً ابداً ہرگز نہیں مطلب نترکو ہم نہیں چھوڑیں گے ابداً ابداً ہرگز نہیں ویہود اور ایہود انک لا تؤمن بآلہتنا ولا تخافهم بے شک تو ایمان نہیں رکھتا ہے بآلہتنا ہمارے معبودوں پر ولا تخافهم اور ان سے نہیں ڈرتا ہے ویہود اور ایہود انک لا تؤمن بآلہتنا بے شک تو ایمان نہیں رکھتا ہے بآلہتنا ہمارے معبودوں پر ولا تخافهم اور ان سے نہیں ڈرتا ہے فإنا لا نؤمن بآلہک ولا نخاف عذابہ اصل میں یہ بھی ہونا چاہیے بآلہتک ہونا چاہیے بآلہتک فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ پس ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں بِآلِهَتِكَ تمہارے معبودوں پر وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ اور ہم ان کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ اور ان کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں پھر دیکھیے فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِآلِهَتِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ بس یقیناً ہم لا نؤمن بآلہتک نہیں ڈرتے ہیں تمہارے معبودوں سے تمہارے معبود سے وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ اور ہم ان کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں تو آپ اس کو الہتک کے بجائے بِالہک پڑھ لیجئے چونکہ الہتن آلہتن یہ الہن کی جمع ہے اور الہن واحد ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو واحد پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكَ لام کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھڑا زبر سے بدل دیں بِإِلَٰهِكَ اب دیکھیے فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ پس ہم لا نؤمن بِإِلَٰهِكَ نہیں ایمان رکھتے ہیں تمہارے معبود پر وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ اور ان کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ نسمع یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے سمع یسمع سمعن کے معنی آتے ہیں سننا وَإِنَّنَا اور یقیناً ہم نسمعُكَ كَثِيرًا تم سے بہت زیادہ سنتے ہیں تذکر العذاب عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے تذکر ذکر یذکر ذکرًا
یاد کرنا، ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، العذاب تذکر کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا، اور یقیناً ہم تم سے بہت سنتے ہیں، تذکر العذاب، عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے، فَأَيْنَ هُوَ يَا هُودُ، تو وہ کہاں ہے اے ہود، فَأَيْنَ هُوَ يَا هُودُ، تو وہ کہاں ہے اے ہود، وَمَتَى تَجِيءُ، اور کب آئے گا، وَمَتَى تَجِيءُ، اور کب آئے گا، تَجِيءُ وَمَتَى يَجِيءُ، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، جاء یجیء مجیئتاً کے معنی آتے ہیں آنا، وَمَتَى يَجِيءُ، اور وہ عذاب کب آئے گا، قال ہود، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، انما العلم، بے شک یقینی علم، عند اللہ، تو وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی عذاب کس دن آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کا یقینی علم وہ تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قال ہود، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک یقینی علم وہ تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، نذیر اس سے پہلے آیا ہوا ہے، ڈرانے والا، مبین ان کے معنی کھلا واضح۔ قالت عاد، قوم عاد نے کہا، فإننا ننتظر ذلك العذاب، تو ہم انتظار کرتے ہیں اس عذاب کا، ننتظر تمام متکلم کا صیغہ ہے، انتظر ینتظر انتظارا، انتظار کرنا، فإننا ننتظر ذلك العذاب، تو بے شک ہم انتظار کرتے ہیں اس عذاب کا، ونشتاق، اور ہم شوق رکھتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے اشتاق یشتاق، اشتیاقاً سے شوق رکھنا، ونشتاق، اور ہم شوق رکھتے ہیں، ان نراہ، کہ اس کو دیکھیں، ان نراہ، کہ اس کو دیکھیں۔ قالت عاد، قوم عاد نے کہا، فإننا ننتظر ذلك العذاب، تو ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں، ونشتاق ان نراہ، اور ہم شوق رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھیں۔ وتعجب ہود من جراءتهم، تعجب یتعجب تعجبا، تعجب کرنا، جراءۃ یہ مصدر ہے، جرؤ یجرؤ جراءۃ، جرؤ یجرؤ جرأً، و جراءۃ کے معنی آتے ہیں دلیر ہونا، دلیر ہونا، جرأت مند ہونا۔ وتعجب ہود من جراءتهم، اور حضرت ہود علیہ السلام کو تعجب ہوا ان کی دلیری سے، وتعجب ہود من جراءتهم، اور حضرت ہود علیہ السلام کو تعجب ہوا من جراءتهم، ان کی دلیری سے، وتأسف ہود علی سفاہتهم، سفاہتن کے معنی آتے ہیں بے وقوفی، وتأسف ہود علی سفاہتهم، اور حضرت ہود علیہ السلام کو افسوس ہوا، تأسف یتأسف تأسفا، باب تفاعل سے افسوس کرنا، وتأسف ہود علی سفاہتهم، اور حضرت ہود علیہ السلام کو افسوس ہوا ان کی بے وقوفی پر، وتأسف ہود علی سفاہتهم، اور حضرت ہود علیہ السلام نے افسوس کیا علی سفاہتهم، ان کی بے وقوفی پر۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.